السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنی فیملی کے ساتھ لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ میں ولی خان آن لائن استاد ڈاٹ کام کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں فوٹو شاپ CS5 کے ٹیوٹوریلز کے ساتھ۔ اور دوستو، جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، یہ فوٹو شاپ یہاں پر میرے پاس اوپن ہے، ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ ایڈجسٹمنٹس کو، اور اپنی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے لیئرز، چینلز اور پاتھس کو، ٹھیک ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ فرسٹ آف آل، جیسے کہ میں نے شروع سے آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ فوٹو شاپ میں کام کرنے کے لیے ہم لیئرز پر کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فوٹو شاپ میں یا تو ہم تصویروں کو ایڈٹ کرتے ہیں، یا پکچرز کو ایڈٹ کرتے ہیں، یا جو کیمرہ سے ہم نے کھینچی ہوتی ہے یا ہم نے موبائلز وغیرہ سے کھینچی ہوتی ہے ان پر بھی ہم کام کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم وہ پکچر جو ہے فوٹو شاپ کے اندر امپورٹ کرتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں، مثال مطلب اوپن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی نیا چیز بنانے کے لیے، کوئی تخلیق کرنے کے لیے، یا کوئی لوگو بنانے کے لیے، یا کوئی اس طرح کی کوئی بروشر بنانے کے لیے، کوئی پمپلیٹ وغیرہ بنانے کے لیے، یا کوئی مطلب کارڈ وغیرہ بنانے کے لیے، وزٹنگ کارڈ، اس طرح کی چیزوں کے لیے ہمیں سارے کام زیادہ تر جو ہے وہ سٹارٹنگ سے کرنے پڑتے ہیں، بالکل بلینک پیج سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم لیئرز کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ یہاں پر آپ کو لیئرز نظر آ رہے ہیں، یہ سب سے نیچے، اور یہ لیئر کا جو باکس ہے یہ ہمارے پاس ہمیشہ ایکٹیو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے ہم کافی سارا کام لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں ایک نیو فائل کریٹ کرنی پڑے گی، اس کے بعد جو ہے ہم لیئر پر کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لیئرز جو ہے بیسکلی کیا چیز ہوتی ہے اس کے لیے، اور آپ کو ایک چیز اور میں بتاؤں کہ یہ لیئرز کے لیے یہاں پر ایک پورا مینیو ہے، ٹھیک ہے، لیئر کا فوٹو شاپ CS5 کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ ہر تمام فوٹو شاپس کے اندر یہ مینیو ہوتا ہے۔ نیو فائل کے لیے میں فائل مینیو میں جا کے نیو پر کلک کرتا ہوں، یا کنٹرول N بھی استعمال کر سکتے ہیں شارٹ کٹ کے طور پر۔ تو جیسے میں نے اس پہ کلک کیا، اس کی سیٹنگ آ گئی۔ سیٹنگ میں جو مجھے پسند آتا ہے وہ تو میرے ریکوائرمنٹس کے اوپر ہے کہ میں کیا سیٹنگ کرتا ہوں، لیکن اگر آپ ایک ایسی چیز بنا رہے ہیں جو کہ پرنٹ ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، بڑے بڑے گرافکس ڈیزائننگ اور ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ جو بھی آپ چیز ایسی بنا رہے ہو جو کہ کاغذ پہ پرنٹ ہوتی ہو، مثال کے طور پہ کوئی وزٹنگ کارڈ ہو یا کوئی تصویر وغیرہ ہو میموری کارڈ وغیرہ سے نکالنے کے لیے، تو اس کا ریزولوشن آپ 200 سے لے کے 400 کے درمیان رکھیے، ٹھیک ہے، سوری 300 اور 200 کے درمیان رکھیے ریزولوشن، تو وہ اچھی ریزولوشن ہوتی ہے۔ باقی اگر آپ کوئی ایسی چیز بنا رہے ہیں جو کہ پرنٹ نہ، اس میں پرنٹ نہیں ہونا ہے، یعنی کہ کمپیوٹر کے لیے، انٹرنیٹ کے لیے، یا ویب سائٹ کے لیے، اس طرح کی چیزوں کے لیے، تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ کہ یہاں سے آپ ویب سلیکٹ کریں، ٹھیک ہے، موبائل ڈیوائسز ویب سلیکٹ کریں، اور اس کا سائز کوئی بھی رکھیں، کیونکہ پکسلز میں ہوتا ہے، اور پکسلز کا پرنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، پرنٹ کا تعلق ہوتا ہے انچز سے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے آپ کو کوئی ریزولوشن کی ضرورت نہیں ہوتی، چاہے یہ 72 ہو، یا چاہے یہ 500 ہو، یا 1000 ہو، کوئی مطلب ہے کہ کوئی افیکٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ریزولوشن اگر پرنٹ کے لیے آپ کوئی چیز کر رہے ہو تو اس کے لیے آپ ریزولوشن جو ہے وہ رکھیں 200 سے 300 کے درمیان، اور ایسے عام طور پہ کوئی ریزولوشن کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف سائز آپ منتخب کریں اپنا۔ تو یہ سائز میں نے منتخب کر لیا ویب کے طور پہ 1024 بائی 768، اوکے کر لیتا ہوں۔ تو یہ فائل میرے سامنے اوپن ہے۔ اب بیک گراؤنڈ یہاں پر ایک آ چکا ہے، لیئر تو کوئی نہیں ہے، لیکن بیسکلی یہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو بیک گراؤنڈ لیئر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لاک ہوتا ہے، اس کے اندر آپ زیادہ انلمیٹڈ کام نہیں کر سکتے، اس کے اندر جسٹ آپ لمیٹڈ کام کر سکتے ہیں، ہر چیز کے اندر اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو فرسٹ آف آل، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اس کو جو ہے وہ کرو، آئی مین ٹو سے کہ اگر آپ اس کو لیئر بناؤ، یہ بیک گراؤنڈ کو، کیونکہ بہت سارے کام اس میں آپ نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے آپ اس بیک گراؤنڈ پہ ڈبل کلک کریں، ٹھیک ہے، تو یہ لیئر میں کنورٹ ہو جائے گا آٹومیٹکلی۔ یہاں پر اس کا لیئر آ گیا 0، آپ اس کا نام چینج بھی کر سکتے ہیں۔ اور فوٹو شاپ میں جب آپ کام کرتے ہو تو مختلف لیئرز کو مختلف نام دیتے ہو، جس کام کے لیے وہ لیئر یوز ہو رہا ہے اس کا نام اس کو دے دیتے ہو، اس سے آسانی ہوتی ہے آپ کو، کیونکہ کبھی کبھی آپ کو بہت سارے لیئرز پہ کام کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی ایسے بھی وقت آ جاتا ہے کہ آپ کو 500 400 300 لیئرز تک کی فائل یا پروجیکٹ پہ کام کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اوکے کر دوں گا، یہ لیئر ہو گیا 1، اب اس کے اندر ہم کام کر سکتے ہیں، اور وہ تالا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو بیسکلی یہ بیک گراؤنڈ سے ہم نے اس کو لیئر 1 بنایا۔ اگر ہم یہاں پر مزید لیئر جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہے تو یہاں سے ہم ایڈ کر سکتے ہیں، یہ بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا، کریٹ نیو لیئر، اس پہ یہ آپشن بھی آ گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن لیئر کس لیے ہوتا ہے؟ لیئر اس لیے ہوتا ہے کہ دیکھو یہ بیک گراؤنڈ ہے، اس بیک گراؤنڈ کو میں نے الٹر اور ڈیلیٹ سے ایک کلر دے دیتا ہوں، یہ کلر آ گیا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب لیئر آگے میں ہم لوگ اس لیے بناتے ہیں کہ اور چیزیں بنا لیتے ہیں، یعنی کہ اور اس میں مزید ایڈنگ کرتے ہیں، کوئی چیزیں شامل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ میں ایک دائرہ بناؤں، ٹھیک ہے، ایک دائرہ میں نے یہ بنا لیا، ٹھیک ہے، یہ دائرہ بن گیا، اس کی سلیکشن میں نے لے لی۔ اب اس سلیکشن کے لیے اگر اس سلیکشن کے اندر میں کوئی ڈیفرنٹ کلر دے دیتا ہوں، یہاں سے کلر پکر پہ جا کے، ٹھیک ہے، یہ میں گرین کلر میں نے دیا اور الٹر ڈیلیٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔
تو یہ کلر اس کے اندر آ گیا. لیکن آپ یہاں پر دیکھیں گے یہ 0 لیئر ہے ہمارے پاس اور اسی لیئر کے اندر ہمارا یہ کلر چلا گیا. ٹھیک ہے, اب یہ ڈی سلیکٹ کرنے کے لیے یعنی یہ جو سلیکشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے میں کنٹرول ڈی کا بٹن پریس کروں گا اپنے کی بورڈ سے اور موو ٹول اٹھا کے یہاں پر اب اگر میں اس دائرہ جو میں نے بنایا ہے مجھے چاہیے یہاں پر یا اوپر یا نیچے کہیں پر مجھے لے کر جانا ہو, تو میں جیسے اس پہ کلک کرتا ہوں یہ پورا کا پورا آ رہا ہے, جو پورا کے پورا ڈاکومنٹ ہے یعنی کہ یہ سارا اٹھ کے آ رہا ہے یہاں پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہی لیئر میں دونوں چیزیں بنی ہیں, تو آپ اس کو الگ الگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایک ہی چیز ہے. تو گرافک ڈیزائنر کی جو گرافکس ڈیزائنر ہوتا ہے اس کی یہ کوالٹی ہوتی ہے اور اس کو یہ چیزیں ساری یاد رکھنی پڑتی ہے کہ ہر کام چاہے چھوٹا سے چھوٹا کام کیوں نہ ہو وہ میں نے الگ الگ لیئر پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بیوقوف ایسا گرافک ڈیزائنر نہیں ہو سکتا جو کہ ایک ہی اس پہ لیئر پہ لگا ہوا ہو. ٹھیک ہے, اس پہ سارے کام کروں کیونکہ ہر چیز کو وقتاً فوقتاً چینج کرنا پڑتا ہے, بہت سارے جگہوں پہ غلطیاں آتی ہیں تو اسی لیئر کو ایڈٹ کر کے اس کو پھر وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ فائنل ہونے کے بعد پھر اس کی کوئی پکچر بناتے ہیں, ایک لیئر بناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بیسکلی میں واپس جاتا ہوں کنٹرول الٹر 0 سے. اب جب میں یہ دائرہ میں نے بنایا ہوا ہے, جس وقت یہ دائرہ آپ بناؤ تو پھر یہاں سے نیو لیئر آپ ایک کریٹ کریں گے. تو یہ نیو لیئر جو آپ نے کریٹ کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ دائرہ اب اس نیو لیئر کے اندر ہے. ٹھیک ہے, پچھلا والا لیئر پیچھے چلا گیا اور یہ دائرہ نیو لیئر کے اندر آ گیا. ٹھیک ہے, اب شروع سے آپ لیئر لے کے اس میں بھی دائرہ بنا سکتے ہیں, لیکن آپ نے دائرہ بنایا اور لیئر لے لی تو سب سے اوپر لیئر ہے اور یہ دائرہ ابھی یہ عارضی طور پر سلیکشن ہے. ٹھیک ہے, اس کا کوئی کسی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, تو جسٹ عارضی تعلق ہے. جب تک اس کے اندر کوئی کلر نہیں جائے گا, کوئی چیز اس کے اندر نہیں جائے گی, تو یہ عارضی طور پر چیز ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ نے یہاں پر لیئر بنا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عارضی طور پر جو سلیکشن ہے یہ اب اس لیئر 1 کے اندر ہے. تو اب جو بھی ہم کلر اس کے اندر فل کریں گے, مثال کے طور پر یہ کلر جو سلیکٹڈ ہے یہ میں الٹر ڈیلیٹ کے تھرو اس میں فل کر دیتا ہوں اور کنٹرول ڈی کر کے اس کو غائب کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ جو سلیکشن تھی اب میں اس کو موو ٹول کے تھرو لے کر جا رہا ہوں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ ادھر ادھر موو ہو رہا ہے کیونکہ یہ اب الگ چیز ہے اور یہ الگ ہے, یہ الگ لیئر ہے. یہ لیئرس کا یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ ہر لیئر پہ جو ہے آپ الگ الگ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کنٹرول ٹی کر کے میں تھوڑا سا اس کو ٹرانسفارم کر کے ریسائز کر لیا میں نے. اب ایک اور آپ کو بات بتاؤں, یہاں سے آپ یہ دائرہ اچھا تو ہم انشاءاللہ مزید بھی ڈسکس کریں گے. اگر آپ اس کی کاپی لینا چاہتے ہیں تو اس کی کاپی بھی لے سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. جسٹ اپنے کی بورڈ سے الٹر کا بٹن پریس کریں, الٹر کا جو بٹن ہوتا ہے ALT, اور اس کو اٹھا کے یہاں رکھ دیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی کاپی بن جائے گی. لیکن اگر آپ کو بالکل اسی کے ساتھ یہ سیدھی چاہیے کاپی تو پھر شفٹ کا بٹن بھی ساتھ میں پریس رکھیں تو بالکل سیدھی کاپی یہ آپ کو بنا کر دے گا. اور یہاں پر آٹومیٹکلی لیئر 1 کاپی یعنی لکھا ہوا ہے نا کہ ایک لیئر اور بن گیا لیئر 1 کی کاپی سے. تو اسی طرح جو ہے آپ کی کاپیاں بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آسانی کے ساتھ الٹر کا بٹن پریس کر کے. تو یہ لیئرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان لیئر میں سے آپ جو ہے یہ جو باقی آپشنز ہیں لیئر کے اندر, یہ چھوٹے چھوٹے جتنی بھی آپشنز ہیں ان سب کو میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن ابھی چونکہ انٹروڈکشن آتا ہے اس چیز کا کہ یہاں پر یہ چیزیں کیا ہوتی ہے, نیکسٹ کلاسز میں ہم اس کو مزید تفصیل سے پڑھیں گے. لیکن ابھی آپ کو چینلز کا بتاؤں کہ چینلز بیسکلی کیا ہوتے ہیں. چینلز وہ ہوتے ہیں کہ جو لیئر سلیکٹ ہوا ہوتا ہے اس کے اندر جو کلرز ہے انہی کلرز کو جو ہے یہ کیا کرتا ہے, انہی کلرز کو یہ فالو کرتا ہے اور یہاں پر وہ کلرز آپ کو شو کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کہہ رہے کہ 8 GB میں یہ تصویر ایسی ہے اور ریڈ اگر آپ صرف کریں گے تو ریڈ میں ایسے ہو جائے گی, گرین کریں گے تو گرین میں ایسے ہو جائے گی, اور بلو کریں گے تو بلو میں ایسے ہو جائے گی. بیسکلی وہ کلر سارے استعمال نہیں ہوئے ہیں یہاں پر, ریڈ گرین بلو استعمال نہیں ہوئی, اسی لیے یہ بلیک اینڈ وائٹ شو کر رہے ہیں. اگر آپ واپس وہاں پہ جائیں گے تو یہ کلرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پاس کا جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاس وہ ہوتے ہیں جہاں پر ہم اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں. اس ٹول سے جو یہاں پین ٹول ہے ہمارے پاس, اس ٹول سے جو بھی کام کرتے ہیں وہ یہاں پر جمع ہو رہا ہوتا ہے, اس کو پاس کہتے ہیں. پاس یعنی کہ کچھ خاص جو ہوتے ہیں اسٹرکچرز وغیرہ ہوتے ہیں جگہ, تو اس کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم زیادہ تر یوز کریں گے لیئرز کو. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے کیونکہ یہ چیزیں ہم نے کر لی ہے. اب اور ویو ہمیں آ گیا ہے. اب یہ جو اس کے اندر جو یہ جو آپشنز ہے چھوٹے چھوٹے, ٹھیک ہے, اس کو میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. اور پھر یہاں پر کچھ امپورٹنٹ آپشنز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. خاص طور پہ یہ ماسک لیئر بھی ہے یہاں پر. ان چیزوں سے مطلب ہے کہ ان چیزوں کو سیکھنے کے بعد ہم پھر جائیں گے انشاءاللہ یہاں پر جو مینیو بار ہے, اس مینیوز میں چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے بعد فائنلی ہمارا کیا ہوگا کہ ہم فوٹوشاپ کے اندر پریکٹیکلی کچھ تصویریں وغیرہ ایڈیٹنگ کریں گے, کچھ لوگوز وغیرہ بنائیں گے انشاءاللہ.